الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ ترجمہ: اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی قوم پر انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے علیحدہ کر لیا، تب پھر مکے والے بدر کے عذاب میں پکڑے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے دو چیزیں جو ہیں وہ قریش کو روک رہی تھیں۔ پہلی چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود تھے تو عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور دوسری بات جو تھی وہ استغفار تھا، جس کے بارے میں ہم ابھی بیان کریں گے کہ کیسے استغفار ہو رہا تھا۔ شہر مکہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے عذاب جو ہے وہ رک رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پھر بدر میں کفار کو عذاب نے پکڑا، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب تک گنہگار نادم رہے اور توبہ کرتا رہے تو عذاب میں نہیں پکڑا جاتا، اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگاروں کی پناہ دو چیزیں ہیں، ایک میرا وجود اور دوسرا استغفار۔ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جس قسم کا خرق عادت عذاب قریش طلب کر رہے تھے، جس سے قوم جو ہے پوری نسیہ منسیہ کر دی جاتی ہے اور اس کا استیصال ہو جاتا ہے، یعنی کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، ایسے عذاب بھیجنے سے دو چیزیں جو ہیں روک رہی تھیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، باوجود کہ اس کی برکت سے اس امت پر ایسا خرق عادت عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ استغفار کرنے کی وجہ سے، اور جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کرنے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جیسا کہ منقول ہے کہ مشرکین مکہ بھی تلبیہ اور طواف وغیرہ میں غفرانک کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ بھی جو ہے عذاب کو روکنے والی شے تھی۔ باقی غیر خرق عادت جو ہے معمولی عذاب، مثلا قحط یا وبا یا قتل کثیر وغیرہ جو ہے، اس کا نزول پیغمبر یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ آخر جب وہ لوگ شرارتیں کریں گے تو خدا کی طرف سے تنبیہ کیوں نہ کی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔